اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن سیدۃ نساء العالمین. اشہد انک اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. درود بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس نشست کا ماشاءاللہ آج دوسرا دن ہے. اس کا جو ہم نے عنوان بنایا تھا وہ بنایا تھا حدیث ثقلین. کل ہم نے ترجمہ کر دیا تھا اس کا، آج پھر کر دیتے ہیں، پھر اس کے آگے بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی ہے جس کو حدیث ثقلین کے نام سے جانتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت. جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے یعنی جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ یہ اکٹھی مجھ سے ملاقات کریں گی. دونوں چیز یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں چیز سے جب متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کل بات جہاں سے چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ ہر انسان کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے، وہ جانے انجانے میں کرے یا جان کے کرے، لیکن وہ پیروی کرتا ہے. یعنی کہ کسی کی بات مانی گویا اس کی پیروی کی. اگر بات باطل ہے تو باطل کی پیروی کی، باطل یعنی کہ شیطان کی پیروی کی، شیطان کی پیروی کی یعنی کہ شیطان کی عبادت کی. دیکھیے یہ جو ہم اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو اس سے کل جو ایک سوال اٹھایا تھا کہ سورہ ذاریات کی جو آیت تھی 56 نمبر کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی کہ انسان، اگر ہم اپنے کو لیں، صرف انسان کو لیں، تو ہماری خلقت اللہ نے اس لیے کی ہے کہ ہم انسان اللہ کی عبادت کریں. تو مین مقصد، ہدف انسان کا کیا ہوا؟ اللہ کی عبادت. اور ایک واقعہ بتایا تھا کہ جب آدم کی خلقت کا واقعہ تھا تو جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے، تو اللہ سے بات ہوئی، اس نے مہلت مانگی، یہ کہا کہ میں بہکاؤں گا. تو اللہ نے کہا کہ جو میرے ویسے خالص بندے ہوں گے ان کو تو نہیں بہکا پائے گا. اور ابلیس نے بھی کہا تھا سوائے تیرے مخلص بندے کے. تو اللہ نے کہا تھا کہ جا، جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. تو ادھر ابلیس سے یہ کہا تھا. پھر آدم حوا کو جب کہا کہ اب تم سب زمین پہ اتر جاؤ، تو وہاں پہ ایک بات یہ کہی تھی کہ اب جو میری طرف سے جو ہدایت جائے گی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ غمگین نہیں ہوگا. غمگین نہیں ہوگا یعنی کہ اس کے لیے خوشخبری ہے. شرط کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئی ہدایت کی پیروی کرنا. تو دو پیروی وہاں ملی. ابھی زمین پہ جناب آدم آئے نہیں ہیں. ایک اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئے گی اس کی پیروی، اور ایک ابلیس کی پیروی. یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ وہاں پہ جو قانون اللہ نے بنایا، یہ قانون بنا کے تب زمین پہ بھیجا ہے کہ جو ابلیس کی پیروی کرے گا اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور جو میری طرف سے ہدایت لے کے جائے گا اس کی پیروی جو کرے گا
وہ غمگین نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے بشارت ہے۔ سوری۔ اب شیطان کی پیروی کی تو گویا کہ شیطان کی عبادت کی، ایک آیت میں ہے نا، دیکھو شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ تو عبادت میں یہ بھی خلاصہ ہوا تھا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہم صرف اسی کو عبادت جانتے ہیں، نماز بھی عبادت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہی عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم جیسے کہ یاد ہونے میں ٹائم لگے گا، اسی لیے ہم اس سے جوڑ رہے ہیں بات کو۔ شیطان کی عبادت یعنی کہ شیطان کی پیروی، اور جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کے آئے گا اس کی اگر پیروی کی تو اس کی عبادت ہوئی نہیں، وہ ہادی اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی بات بتا رہا ہے۔ جب ہم اس کی پیروی کریں گے تو عبادت کس کی کہلائے گی؟ اللہ کی۔ اس کی مثال ہم دے دیں، رمضان میں درس میں بھی دیا تھا، سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، نہیں وقضى ربک سے آیت ہے، وقضى ربک، تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ تو یہ اللہ کا ہادی بتا رہا ہے نا کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا، شانہ جھکائے رکھنا، بات کرنا تو نرم کلامی سے کرنا، تب کہنا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یعنی کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد اس میں شرط بھی لگی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ جب ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس موجود ہو، کیونکہ جو عمل اس میں بتایا گیا ہے وہ موجود والدین کے لیے بتایا گیا ہے، کہ ان سے نرم کلامی سے بات کرنا، اپنے شانوں کو جھکائے رکھنا، ان سے اف بھی نہ کہنا، یہ جو موجود ہے ماں باپ ان کے لیے ہے یہ عمل۔ تب کہنا کیا؟ جو ہم قنوت میں پڑھتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے ہمارے رب تو ان پر ویسے ہی رحمت نازل کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے رحمت سے پالا تھا۔ تو یہ جو اللہ کا حکم بیان ہو رہا ہے، اگر ہم لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس حکم کی والدین کے متعلق جو ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کی عبادت۔ دیکھیے یہ اتنا آسانی سے سمجھ میں آئے گا نہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ عبادت کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہے وہ صرف اور صرف نماز بیٹھا ہے۔ صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، نماز عبادت کی شروعات ہے۔ وہ جیسے ستون کہا جاتا ہے، نماز دین کا ستون ہے، مطلب وہ نماز رہے گی تبھی یہ نماز قائم ہوگی، صلاۃ قائم ہوگی۔ اگر ہم نماز کی حالت میں تکبیرۃ الاحرام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہے آیت میں وقضى ربک، تو صحیح میں زندگی میں اللہ اکبر ہے؟ نماز کی حالت میں کہہ دیا کہ اللہ اکبر، اب قرآن میں ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، تو کیا اپنی جو زندگی ہم جی رہے ہیں معاشرے میں، اس میں اللہ ہی بڑا ہے؟ اگر اللہ بڑا ہے تو اس کے فیصلے کی اطاعت ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اس کا فیصلہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ ایسے ایسے رہنا ہے، اس کے آگے ہے قریب ترین رشتہ دار کو اس کا حق دو، وہ پوری اس پہ ہے بھی، یوٹیوب پہ کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو وہ جو عمل ہم انجام دیں گے اب یہ کہلائے گی اللہ کی عبادت۔ اسی سے ایک وہ شاخ نکلتی ہے جو سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو یہ جو صلاۃ کا اقامہ ہے، صلاۃ قائم کرنا جو ہے، یہ تب صلاۃ قائم ہوگی۔ پھر سے دوہرا دے رہے ہیں، جیسے ہم نے مسجد میں گئے، کہا اللہ اکبر،
تو اللہ اکبر جب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ اکبر ہی ہے۔ اللہ اکبر کب رہے گا؟ جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ کوئی بھی لمحہ ہو، جیسے وہ بزنس کا ہو یا بھائی سے بات ہو، پڑوسی کا ہو، مطلب کہ رشتہ دار سے ہو، شوہر بیوی کا ہو، ماں باپ کا ہو، جو حکم، اللہ کا حکم ہر جگہ ہے، ہر کسی کے لیے قرآن میں۔ تو جب اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، زندگی گزاریں گے، تب یہ ہوگا کہ صلاۃ قائم ہو رہی ہے۔ جیسے کہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں، اس میں یہ جملہ جو آتا ہے اشہد انک اقمت الصلاۃ، یہ ہر زیارت میں، کئی زیارت میں ہے یہ جملہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے صلاۃ قائم کیا۔ کس کی گواہی؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ یعنی کہ جو امام، دیکھیے اس میں سے بہت بات نکلے گی۔ امامت جو ہم کہتے ہیں، امام، جیسے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت قائم ہوتی ہے، بغیر امام کے ہو سکتی ہے؟ کل ہم نے ایک سوال قائم کیا تھا پہلے درس میں، آخر میں لاسٹ میں بات کہی تھی کہ اگر امام کی معرفت نہیں ہوگی تو ہم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ تھوڑا سا اس کا خلاصہ کر دیتے ہیں کل کی بات کی۔ تو مسجد میں جب ہم جماعت قائم کرتے ہیں تو جماعت بغیر امام کے ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے کہ امام بھی نہ ہو اور جماعت کہا جائے؟ ٹھیک ہے، تو زندگی کے اصول میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں بھی کوئی امام نہ ہو تو اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ ممکن ہے؟ ہر کوئی اپنے نفس کی پیروی کرے گا، اپنے نفس کی پیروی یعنی کہ شیطان کی پیروی، شیطان کی پیروی یعنی کہ شیطان کی عبادت۔ کیا مطلب بہت ویسا والا نہیں نا، آسان لگ رہا ہے نا؟ تو اب جب زندگی ہم گزار رہے ہیں دنیا میں، اور یہ بات دیکھیے، ہر بات یاد، جیسے ایک مثال دیں، ٹرین چلتی ہے، اگر ٹرین کی بات ہوگی تو ایک بات ہر وقت صاف رہے گی کہ ٹرین اپنے ٹریک پر چلتی ہے، پٹری پر چلتی ہے، روڈ پہ نہیں چلتی ہے۔ تو ہر وقت جب ٹرین کی بات ہوگی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ پٹری پہ چلتی ہے۔ جیسے ہی ٹرین کی بات ہوگی، مثلاً کوئی نیوز آئی کہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں ٹرین کا، تو یہ ذہن میں آئے گا کہ پٹری پر ہی ایکسیڈنٹ ہوا۔ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اچھا روڈ پہ بس سے ہوا یا کار سے ہوا، یہ کوئی سوال کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ٹرین پٹری پر ہی چلتی ہے۔ تو اسی طرح ایک چیز یہ یاد رکھیے، یہ والی آیت سورہ ذاریات کی پڑھا تھا کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ اسی طرح ایک دم ہر وقت ساتھ میں رہے، یعنی کہ انسان جہاں بھی ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کی عبادت ہی کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو اب اللہ کی عبادت کے لیے ایک امام چاہیے۔ جیسے جو لوگ کہتے ہیں کہ کتاب میرے لیے کافی ہے، ہاں کتاب میرے لیے کافی ہے، تو ان کا امام کہاں ہے پھر؟ جب آپ مسجد میں جماعت کے لیے ایک امام کی آپ کو ضرورت ہے تو زندگی گزارنے کے لیے بھی تو ایک امام چاہیے۔ بغیر امام کے کیسے کوئی زندگی گزار سکتا ہے؟ کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، اپنے اپنے حساب سے ہر کوئی کرے گا۔ تو اسی لیے ہے کہ امام ہوگا تبھی انسان اللہ کی عبادت کر پائے گا، نہیں تو وہ اپنے نفس کی ہی پیروی کرے گا، اور نفس کی پیروی کو ہی شیطان کی پیروی کہا جاتا ہے اور شیطان کی عبادت کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ یاد رکھیے گا کہ ہم انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ واپس لوٹتے ہیں حدیث ثقلین پہ۔ اس میں دیکھیے دو بات ہے، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسرے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ولایت و امامت۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ولایت اور امامت، ان سے تمسک رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس میں دو باتیں تھیں، میں نے سوچا تھا پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن کرائیں گے قرآن کا اور اہل بیت رسول کا، لیکن اس کو ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے یہاں آج ہم بات کریں گے مین تمسک پہ، کہ تمسک کیا ہے۔
یہ حدیث غالباً ہمارے معاشرے کا ہر بچہ یہ حدیث سنا ہوگا کہ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ تمسک ہے کیا؟ قرآن میں جیسے بہت سی آیتیں ہیں تمسک کو لے کے، جیسے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو والی جو آیت ہے، تو اس میں بھی تمسک کا ہی لفظ ہے اس میں بھی۔ تو اس میں قرآن کی ایک آیت ہے، اس کے سہارے سے سمجھیں گے تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 43، سورہ نمبر بھی 43 ہے اور آیت نمبر بھی 43 ہی ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، بس آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے، آپ کے طرف جو وحی کی گئی ہے اس سے تمسک رکھیں۔ ٹھیک ہے، آپ پر جو وحی کی گئی ہے اس سے تمسک رکھیں۔ اور رسول اللہ ہم لوگ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اللہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ بس آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے، یہ قرآن جو ہے، قرآن اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تمسک کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کہ جو قرآن وحی ہوا ہے اس سے تمسک، یعنی کہ اسی سے جڑے رہنا، اس سے الگ نہ ہو جانا۔ ٹھیک ہے، اب جب حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ اور اہل بیت، یعنی قرآن اور اہل بیت، امامت و ولایت، مطلب اس سے متمسک رہو، تو متمسک کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا جڑنا کہ وہ کسی بھی لمحہ الگ نہ ہوں۔ جیسے ایک مثال دی تھی ایک بار کہ جیسے کوئی بھی چیز ہم پکڑتے ہیں، مان لیجیے موبائل پکڑے، مضبوطی سے تھامنا، اردو میں اس کا سمجھانے کے لیے ترجمہ ہے قرآن میں، اس کو ہم نے مضبوطی سے تھاما ہے تو یہ گرے گا؟ نہیں گرے گا، بلکہ یہ مثال اچھی نہیں پڑے گی۔ آپ دوسری مثال لیجیے، آپ اپنے گھر میں مثال لیجیے کہ کوئی قیمتی سامان ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بچہ اس کو اٹھا رہا ہے، یا کوئی کہہ رہا ہے اس سے کہ اٹھا کے لاؤ، اور اس سے کہہ رہا ہے کہ احتیاط بھی کر رہا ہے کہ دیکھو دھیان سے پکڑنا، گرنے نہ پائے، تو وہ کس طرح سے پکڑے گا؟ صرف ہاتھ سے پکڑے گا یا ذہن میں بھی اس کے کچھ رہے گا؟ ذہن میں بھی بات اس کے رہے گی، کیا رہے گی؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ مثال سمجھ میں آئی؟ نہیں تو دوسری مثال دیں پھر۔ یعنی کہ وہ چیز صرف عمل میں نہیں رہتی ہے، وہ ذہن میں بھی رہتی ہے کہ یہ کہیں چھوٹ نہ جائے، اگر چھوٹ گئی ہاتھ سے تو یہ گر جائے گی تو یہ برباد ہو جائے گی۔ مطلب اس مضبوطی سے پکڑنا کسی چیز کو۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ مثال میں نے دی، وہ دی مادی مثال کہ مطلب ایک شے ہے اس کو تھامنا، ٹھیک ہے۔ اب کتاب اللہ کو تھامنا مطلب قرآن کو، مطلب قرآن اٹھا کے ہم اس کو دونوں ہاتھ سے پکڑ لیں، یہ تمسک ہو گیا۔ اچھا، اس کو ہم نے سینے سے لگا لیا دونوں ہاتھ سے پکڑ کے، تو یہ تمسک ہو گیا۔ اہل بیت سے تمسک کیسے کریں؟ اگر یہ تمسک ہے پکڑنا، تو پھر اہل بیت سے کیسے تمسک کریں؟ اس کا مطلب کہ یہ تمسک نہیں ہے۔ تمسک کا تعلق جو اس میں باتیں ہیں، جو اللہ کا حکم بیان ہوا ہے، جیسے قرآن سے تمسک کا مطلب کہ قرآن میں جو اللہ کا حکم بیان ہوا ہے اس سے اس طرح سے جڑے رہنا کہ کوئی بھی عمل اس سے خالی نہ ہو۔ مثلا جیسے والدین والا ہم نے بتایا، سورہ بنی اسرائیل والا، کہ ان میں سے ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائے اور تمہارے پاس موجود ہوں تو خبردار ان سے اف نہ کہنا۔ اس میں کئی آیت میں ہے، 2-3 آیت،
شانوں کو جھکائے رکھنا، بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا، نرم لہجے میں۔ اس کی تاکید دیکھیے اس میں بھی سورہ لقمان میں بھی ہے۔ جناب لقمان کی جو وصیت اپنے بچوں سے کرتے ہیں، لا تشرک باللہ اسے کر کے آیت ہے، تو اس میں انہوں نے بھی جو ہے وصیت میں یہ کہا ہے، اس میں وجہ بتائی گئی ہے، بتایا ہے ماں کے لیے خاص طور سے اس میں، کہ تمہاری ماں نے 9 مہینہ تمہیں پیٹ میں رکھا، اور دودھ چھڑانے کی مدت ہے کہ اتنا وقت لگا اسے دودھ چھڑانے میں۔ اسی میں بھی ایک بھی ہے کہ بات کرو تو نیچی آواز میں بات کرو۔ اونچی جو بات ہوتی ہے آواز، اونچی آواز، سب سے اونچی آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ اس میں مثال ہے، قرآن کی آیت ہے، یعنی کہ جو اونچی آواز میں بات کرتے ہیں تو وہ آواز گدھوں سے تعبیر دی گئی ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں اس پہ، تو اب تمسک اللہ کا حکم پتہ چل گیا، وقضا رب کا، تمہارے رب کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ ایسے ایسے کرو۔ تو اب اگر ہم نے ویسے ہی کیا تو وہ اس بات سے تمسک ہوا۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اگر ویسا نہ کیا تو گویا تمسک نہیں ہے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے نا تھوڑا تھوڑا؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، کن دونوں سے؟ کتاب اللہ یعنی قرآن، و اطرت اہل بیت یعنی کہ میرے اہل بیت، یعنی کہ امامت و ولایت، ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ میں نے ایک مولانا سے، بڑے مولانا ہیں یو پی کے ہی اپنے، ان کو ایک بار فون کیا تھا، تو ان سے ایک سوال یہ پوچھا تھا میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تھے تو جناب عیسیٰ اس سے تقریباً 500-550 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں عیسائی گمراہ ہو چکے تھے، اکثریت 550 سال میں۔ تو ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا 1450 سال ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہوئے، کیا امت مسلمہ میں بھی گمراہی ممکن ہے؟ تو ہم نے تو ان سے سوال کیا تھا، لیکن انہوں نے الٹا ہم سے سوال کر دیا پھر، کیا آپ نے حدیث ثقلین نہیں پڑھی ہے یا سنی ہے؟ ان کا مطلب کہ پڑھیے آپ۔ تو پڑھا میں نے کہ میں تم لوگوں کے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، تو اب ادھر سے وہ بول رہے ہیں کیا نہیں ہوگے؟ گمراہ نہیں ہوگے، یعنی کہ متمسک نہیں رہو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں خود ہے یہ بات، یعنی کہ اگر تمسک نہیں ہوا تو گمراہی طے ہے۔ گمراہی سے ہوگا کیا؟ مطلب نقصان فائدہ بھی تو ہوتا ہے نا، کہ گمراہی ہے تو چلو جیسے مطلب کوئی بزنس کر رہے ہیں، تھوڑا کم بھی پروفٹ ہو رہا ہے تو مال کو بیچ دو کہ چلو کوانٹٹی میں بک رہا ہے، تھوڑا کم پروفٹ ہو رہا ہے، تو کیا یہی کانسیپٹ اس میں بھی ہے، ہدایت اور گمراہی میں بھی چلے گا؟ کہ اگر گمراہی ہے تو پھر بھی چل جائے گا؟ نہیں چلے گا، کیونکہ گمراہی جو ہوتی ہے یہی شیطان کی عبادت ہوتی ہے، یہی طاغوت ہوتا ہے۔ طاغوت جو کہا جاتا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا تھا کہ فرعون طغا کر گیا، طغا، اور پھر بہت سی آیت قرآن میں ہے کہ خبردار طاغوت کی بندگی نہ کرنا، سرکش بولتے ہیں اس کو، سرکش یعنی کہ جو اللہ کا جو حکم ہے اس کے برخلاف جو عمل کرتا ہے وہ ہوا سرکش، یعنی کہ اس کو پامال کر رہا ہے۔ حد ہو جاتی ہے کہ کچھ مدت کے بعد پھر اس پہ وہ کھلا کرنے لگتا ہے، پہلے انسان دبے دبے کرتا ہے، پھر کھلا ہونے لگتا ہے، تو وہ طاغوت ہوتا ہے۔ اور ہدایت کے لیے بھی ایک پوائنٹ آیا ہے تو بول دیتے ہیں، ہدایت جو اللہ کی ہوتی ہے، جب ہم سورہ حد میں اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں صراط مستقیم کی،
تو اس میں قرآن میں آگے جب ہم یہ شروع کیا ہے تو انشاءاللہ اگر توفیق بھی اس کو بند نہیں کریں گے. یہ حدیث ثقلین سے ہی جو ہے اب یہ چلتا رہے گا درس، مطلب قرآن اور اہل بیت دونوں کی معرفت کہ دونوں کیا کیا ہیں، کیا باتیں ان کی ہیں، ان کی کیا تعلیم ہے. تو ہدایت کے لیے ہم مثال دیتے ہیں قرآن میں کہ جب اللہ ہدایت دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ جب انسان کسی طاغوت کا انکار کرتا ہے پہلے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی سرکش انسان، کوئی انسان ایسی زندگی جی رہا ہے کہ وہ سرکشی زندگی جی رہا ہے، اس کے سامنے جب کوئی بات آتی ہے تو اس کا وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا. یہی وجہ بنتی ہے اس کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی، یعنی کہ وہ انسان اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے، اسے پھر اللہ ہدایت دیتا ہے. دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ اللہ اس شخص کو ہی ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اور پھر ہدایت پہ بات ہونے لگے گی تو لمبی چلی جائے گی. جب قرآن پہ آئیں گے دونوں کا تعارف ہوگا تو پھر سورہ حمد سے یہ سب آئے گا پورا اس میں. جیسے ایک بات کہی جاتی ہے نا، ہم نے سنا ہوگا مجلسوں میں کہ جو کچھ پوری قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ہے وہ چیز جو پوری قرآن میں ہے، وہ پورا سورہ حمد میں ہے. تو اس کی وضاحت اسی ٹائم انشاءاللہ کریں گے. بہرحال واپس لوٹتے ہیں تمسک پہ. تو تمسک قرآن ابھی ہم نے بیان کیا، قرآن سے تمسک. قرآن کو صرف دونوں جو جلد میں ہے اس کو ہم سینے سے لگا لیا، یہ تمسک نہیں. قرآن میں جو اللہ کا احکام اللہ نے بیان کیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن کاموں سے اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس حساب سے اس کو انجام دینا، یہی قرآن سے تمسک ہے. مثلا اگر ولی کے بارے میں آیت ہے، اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ جو اولی الامر ہے، تو اس پہ عمل کرنا قرآن سے تمسک. بس سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب کوئی ایسا ہے، اب بہت سے مسلک ہیں ہمارے اس مسلمان میں، وہ ان کا اگر ٹارگٹ ہے کہ امامت نہیں مانتے، تو امامت نہیں مانتے تو وہ قرآن سے ان کا تمسک نہیں ہے. اگر وہ امامت کے منکر ہیں تو اس کا مطلب قرآن سے ان کا تمسک نہیں ہے. اگر قرآن سے تمسک کیے ہوتے تو امامت کو نہ مانتے. ولی ہے نا اس میں، اللہ ولی، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ جو تم میں اولی الامر ہے کہ نہیں ہے؟ اب بات کے لیے تھوڑا سا اس کو اور وضاحت کر دیتے ہیں. غیر شیعہ کے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلم حکومت ہے تو ان کا حاکم مسلمان ہے تو وہ ان کے حساب سے وہ ان کا اولی الامر ہوا. ٹھیک ہے، بہت دھیان سے سنیے، یہاں پہ ایک باریکی بتا رہے ہیں. شیعہ اور غیر شیعہ کا جو عقیدہ ہے اولی الامر کا، اس میں دیکھیں بہت باریک سا فرق ہے. شیعہ کو جو زندہ قوم کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. غیر شیعہ کے یہاں جو اولی الامر کا کانسیپٹ ہے، ولی کا، رسول کے بعد والے کا، وہ یہ ہے کہ وہ اگر کچھ غلط بھی کر رہا ہے حاکم تو اس کی بات عوام کو ماننا ضروری ہے. اور شیعہ کیا ہے؟ نہیں، اگر وہ وقت کا جو بادشاہ یا خلیفہ جو بھی بنا ہے، اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو اس کے خلاف بولنا ضروری ہے. بات پا رہے ہیں کہ نہیں؟ غیر شیعہ کے کیا ہے کہ اگر وہ غلط بھی کہہ رہا ہے تو اس کو آپ کریے، کیونکہ وہ آپ کا اولی الامر ہے، وہ آپ پر حاکم اللہ نے بنایا ہے. اور امامت کا عقیدہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، اگر وہ طاغوت، اس کی مثال قرآن سے لے لو نا. فرعون کا واقعہ ہے، فرعون کے لیے کیا اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ وہ طغا کر گیا ہے. طغا یعنی کہ اللہ کے حکم کے خلاف اپنا حکم بیان کر رہا ہے. جو بادشاہ ہوتا ہے کسی بھی مملکت کا تو وہ حکم نہ صادر کرتا ہے. مثلا اپنے انڈیا سے لے لیجیے، انڈیا میں آج کیا ہو رہا ہے؟ نیا قانون روز بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ جیسے ہومو سیکسولیٹی منع ہے، ہندوستان کے کلچر میں منع ہے، اسلام میں منع ہے، لیکن بنا کہ نہیں؟ مرد سے رشتہ بنانا انہوں نے قانون بنایا ہے.
تو یہ قانون بنایا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے نا، کم سے کم اتنی تو کہنا ہے کہ ہاں ہم اس کو نہیں مانتے، یہ غلط ہے۔ تو یہی قانون جو بناتا ہے، حکومت کا حاکم جو قانون بناتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم نے جو قانون بنایا ہے بس اسی کو آپ لوگ مانیے۔ یہ بات وضاحت ہوگی اس پہ جب آیت آئے گی لا الہ الا اللہ، جو کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کی وضاحت انشاءاللہ وہاں پہ کریں گے کہ حاکم کی حاکمیت، اس کا حکم کیا ہوتا ہے۔ بہرحال جب جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ فرعون طغا کر گیا ہے، تو وہ بھی تو حاکم تھا فرعون مصر کا، تو وہ جب طغا کیا تو جناب موسیٰ گئے نا اس کے خلاف قیام کیا کہ نہیں کیا؟ تو شیعہ غیر شیعہ کا مین جو نہ اتفاقی اسی کی ہے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف حکومت چلائے گا اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے، اور غیر شیعہ کیا ہے کہ نہیں آپ ان کی بات مانیے۔ جیسے ہم لوگ یہاں انڈیا میں جیسے کہ اور سب مسلک ہوتے ہیں نا، بوہرا ہے نا گجرات میں، بوہرا برادری، یہ لوگ اپنا خمس نکالتے ہیں تو حکومت کو دیتے ہیں۔ ان کے ہاں جو مسئلہ ہے ان کے حساب سے کہ وہ حکومت کا ہوتا ہے، آیا مسلمانی حکومت ہو یا نہ ہو، تو وہ خمس نکال کے حکومت کو دیتے ہیں اس طرح سے۔ بہرحال تو جب الگ الگ وضاحت ہوگی قرآن کی اور اہل بیت کی، یعنی کہ امامت اور ولایت کی، تو اس میں یہ سب باتیں آئیں گی انشاءاللہ، توفیق ہوگی تو یہ چلے گا۔ تو پھر لوٹتے ہیں تمسک پہ۔ تو تمسک اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ تمسک جسمانی نہیں ہے، جیسے کسی چیز کو ہم نے پکڑ لیا تو ٹھیک ہے اس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اگر قرآن کا ذکر ہے، اللہ کی کتاب کا ذکر ہے، تو اللہ کی کتاب کی جلد کا نہیں ہے۔ اس کا جو احترام ہے وہ واجب ہے ہم لوگوں پر کہ یہ گرے نہ گرے تو اس کا کفارہ ہے، یہ وہ اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے کہ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اس تمسک کی بات کر رہے ہیں۔ وہ تمسک جسمانی نہیں ہے، مادی نہیں ہے، وہ تمسک یہ ہے کہ جو وہ بتا رہے ہیں اس کے حساب سے ان کے ساتھ جڑ جانا۔ جب یہ تمسک کلیئر ہوگا تو اسی سے کلیئر ہوگا صلاۃ قائم کرنا، سب آگے آئے گا ایک ایک پوائنٹ کر کے۔ تو یعنی کہ اس طریقے سے جڑنا کہ جو قرآن سے تمسک کا مطلب، اس کی ایک واقعہ ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے کس سورہ میں، جو قوم بندر بنی تھی، اللہ نے کہا تھا اب تم سب بندر بن جاؤ، تو وہاں پہ یہ تمسک کا لفظ ہے۔ وہاں پہ یہ ہے کہ اسی سے اندازہ تھا کہ تھوڑا سا لگا سکتے ہیں آپ لوگ، کہ ان کا یہ تھا کہ ہفتہ کے روز شکار مچھلی کا نہیں کرنا ہے۔ وہ بستی تھی بنی اسرائیل کی جو سمندر یا ندی کے کنارے بسی تھی، تو شیطان نے کسی ایک کو ورگلایا اس میں سے کہ بے وقوف ہو، ہفتہ ہی کے روز تو یعنی کہ سنیچر کے روز مان لیجئے، سنیچر کے روز تو مچھلی سب سے زیادہ اوپر رہتی ہے، باقی دن تو اتنی دکھتی بھی نہیں ہے، تو ایک کام کرو کہ ایک دن پہلے کانٹا پھینک دیا کرو۔ کسی کو سکھایا کہ ایک دن پہلے وہاں پہ کھود کے نہر کی طرح سے بنا لو گڈھا، کہ اس دن مچھلی اس میں آ جائے، اور آ گئی تو واپس تو جا نہیں پائے گی، پھر اگلے دن اس کو نکال لینا اور بتا دینا کہ ہم نے اس دن تو نہیں پکڑا، شکار نہیں کیا ہے۔ تو اس قوم میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو ہفتہ کے روز منع کیا تھا اللہ نے، تو انہوں نے مانا نہیں، شکار کیا۔ ایک وہ لوگ تھے، دو ایسے تھے کہ جو شکار نہیں کرتے تھے ہفتہ کے وقت روز، لیکن اس میں سے ایک ایسا تھا کہ جو شکار کرتا تھا اس کے خلاف بھی نہیں بولتا تھا، اور ایک گروپ ایسا تھا کہ جو شکار کرتے تھے ہفتہ کے روز، ان کو جا کے ٹوکتا تھا کہ جب اللہ نے منع کیا ہے کہ ہفتہ کے روز مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے تو تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ تو جو شکار نہیں کرتے تھے وہ ان کو منع کرتے تھے کہ تم لوگ ان کو جا کے کیوں ٹوکتے ہو؟
بہت دھیان سے سنیے، اس میں پوائنٹ ہے. اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو ان کا عمل ان کے ساتھ، تم لوگ کیوں ٹوک ٹاک کر رہے ہو؟ ہم تو نہیں ٹوکتے. تو جب عذاب آیا نا، اللہ نے کہا کہ تم سب بندر ہو جاؤ، تو وہ دونوں گروہ بندر بنا. شکار کرتا تھا وہ بھی بندر بنا، اور جو شکار کرنے والوں کو نہیں ٹوکتا تھا بلکہ ان کو ٹوکتا تھا جو ان کو ٹوکتے تھے، تو وہ بھی بندر بنے. بات پا رہے ہیں کہ نہیں؟ اب وہاں پہ قرآن کی آیت ہے، اس کے آگے لکھا ہے کہ ان سے جیسا کتاب الہی سے جیسا تمسک رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، انہوں نے ویسا تمسک نہیں رکھا تھا. تھوڑا سا سمجھ میں آیا اس واقعے سے؟ یعنی کہ اللہ نے جس چیز کو منع کیا ہے اگر اس کو کر گئے تو یہ تمسک سے ہمیں باہر کر دے گی. بات ہماری سمجھ سے تو کلیئر ہو رہی ہے. یعنی کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کے برخلاف عمل کیا، نظر انداز کیا، تو یہ ہمیں کتاب الہی سے تمسک سے ہٹا دے گی. جب ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے تب یہ ہوگا کہ ہم نے اس سے تمسک رکھا. اسی طرح جب اہل بیت سے آئیں گے تمسک پہ، تو اہل بیت کی باتوں کو جب ہم مانیں کہ اپنے عمل میں لائیں گے تب یہ کہلائے گا تمسک کیا. مثلا اس کی جسمانی مثال لے لیجئے. بہت سے سنا ہوگا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے منافق لوگ تھے جو رسول اللہ کے بزم میں رہتے تھے. تو جب رسول اللہ کے بزم میں رہتے تھے، ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کبھی کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا؟ کھایا ہوگا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کمائی کا کھانا کھایا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب رہ کے ان کو کچھ مل پایا؟ مطلب اس میں جسمانی تعلق کتنا معنی رکھتا ہے یہ بتانے کے لیے ہم یہ واقعہ بتا رہے ہیں. اسی طرح مولا علی کو لے لیجئے. مولا علی کے ساتھ رہنے والے یہ خارجی کیسے ہو گئے؟ یہ تو مولا علی کی فوج میں تھے نا، تو جسمانی لحاظ سے تو قریب تھے نا مولا علی کے. اسی طرح امام حسن علیہ السلام سے کو لے لیجئے. معاویہ کے دور میں امام حسن علیہ السلام کے ایک ففیزاد بھائی تھے، ان کا نام نہیں یاد ہے. 30,000 فوج کے وہ سپہ سالار تھے، رشتہ دار بھی تھے اور فوج کے سپہ سالار بھی تھے. ان کو بھیجا تھا معاویہ کے پاس بات کرنے کے لیے. وہ جا کے معاویہ سے مل گئے. تو اس ٹائم تو امام حسن موجود ہے، امام حسن علیہ السلام. تو جسمانی تعلق کتنا کام آیا ان کے، یہ کتنا کام آئے گا؟ یہ سب باتیں پھر ریپیٹ کریں. تمسک کے لیے ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ تمسک کیا ہوتا ہے، یا یہ تعلق اس کا جسم سے ہے یا انسان کے نفس سے ہے. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جسم تو قریب ہے امام حسن کے، جسم تو قریب ہے مولا علی کے، جسم تو قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اسی طرح یہاں آ جائیے کربلا میں چوتھے امام، تیسرے امام کا دیکھ لیجیے. کوفہ میں مولا علی کو جب چوتھی خلافت ملی تھی تو کیپٹل مولا علی نے کوفہ کو بنایا تھا، دارالحکومت جس کو کہتے ہیں. جیسے ہم لوگ کے انڈیا کی کیپٹل دلی ہے ویسے تو وہاں زیادہ تر مولا علی کے شیعہ رہتے تھے. تو یہ جسمانی تعلق ان کا زیادہ تھا، ان کا روحانی نفس کا تعلق نہیں تھا. اگر نفس کا تعلق ہوتا تو جناب مسلم تنہا نہیں رہ جاتے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جناب مسلم کا تنہا رہ جانا، کوفے میں قتل کر دیا جانا، یہ طے کرتا ہے کہ ان کا تعلق صرف جسمانی تھا، نفس سے تعلق اہل بیت سے نہیں تھا. ایک بات ہم نے کل کہی تھی کہ کوئی بات جب کسی کے سامنے واضح ہوتی ہے تو اس کو وہ بات چھوٹی لگتی ہے کہ اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے. لیکن وہ بات اگر جس کے سامنے واضح نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ بات بڑی ہوتی ہے. کیونکہ کسی بات کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے ایک دن میں انسان نہیں پہنچ سکتا ہے. ایک دن میں
نہیں پہنچ سکتا. ہو سکتا ہے ایک مثال دے رہے ہیں کہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے 2-3 رات خراب ہو جائے, ہو سکتا ہے, ممکن ہے. تب وہ بات اللہ دماغ میں ڈالتا ہے, سمجھاتا ہے. تو یہ تمسک اتنا سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جو قوم کو اللہ نے کہا کہ تم سب بندر ہو جاؤ, تم سے کہا گیا تھا کہ کتاب الہی سے جیسا تمسک رکھنا ہے ویسا رکھو, ویسا انہوں نے تمسک نہیں رکھا, یعنی کہ اللہ کی کتاب کے مطابق عمل انجام نہیں دیا. تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی کہ تمسک رکھنا ہی گمراہی سے بچنا ہے. اگر تمسک چھوٹا, تمسک چھوٹنے کی کئی وجہ ہو سکتی ہے, تمسک چھوٹنے کی کئی ایک وجہ ہو سکتی ہے. کچھ وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان کا اپنا خود اپنے ذہن سے وہ سوچتا ہے کہ یہ تمسک ہے, تو اس میں ذہن نہیں چلتا ہے. امامت ولایت کا مطلب ہی یہ ہوا کہ اپنی سوچ ختم. مولا اگر کسی کو مان لیا تو اپنی سوچ فکر ختم. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا, غدیر میں اعلان کیا تھا, تو کیا میں تم لوگوں کے نفسوں پر تم لوگوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا کیا؟ یعنی کہ رسول اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ مطلب جو میں کہوں گا وہی نہ کرو گے, تم اپنے من سے تو کرو گے نہیں, کیونکہ تمہارے نفس پہ میرا اختیار ہے, کیونکہ تم نے مجھے اپنا ولی مانا ہے. اب رسول اللہ نے اعلان کیا کہ جس کا میں ولی اس کے یہ علی ولی. یعنی کہ ولی کہاں کسے جاتا ہے؟ اگر ہم نے مولا علی کو ولی مانا تو یعنی کہ میرے نفس پہ حکومت کس کی ہوگی؟ مولا علی کی ہوگی. اگر مولا علی کی حکومت نہیں ہے تو مولا علی میرے ولی نہیں ہیں. اب یہاں پہ کون آئے گا ولی؟ طاغوت. قرآن کی آیت ہے, خبر طاغوت کو ولی نہ بنانا. یعنی کہ نفس پہ جس کی حکومت ہوگی وہی اس کا ولی کہلائے گا, اور روز محشر وہ اسی کے ساتھ محشور ہوگا. اس میں نہ نسل کا معنی رکھتی ہے, اس میں نہ خاندان معنی رکھتا ہے, نہ حسب نہ نسب, کچھ نہیں معنی رکھتا. ٹھیک ہے, تو امید کرتا ہوں کہ تمسک تھوڑا سا کلیئر ہوا ہوگا. کل بھی جو ہے تھوڑا سا تمسک لیں گے, اس کے بعد پھر جو ہے کل کے بعد پھر قرآن کا تھوڑا سا انٹروڈکشن, پھر اہل بیت کا, ائمہ کا, ولایت کا تھوڑا سا انٹروڈکشن, پھر یہی چیز چلتی رہے گی. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کو 2 چیز دے کے گئے ہیں ایسی کہ جس کے تمسک رکھنے پہ ہم گمراہی سے اپنے کو بچا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ واجب ہے کہ اپنے کو گمراہی سے بچایا جائے, اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ ہم گمراہ ہو بھی سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں ہی ہے اگر تمسک نہیں رکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر تمسک چھوٹا یعنی کہ گمراہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, باقی انشاءاللہ کل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و